बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अस्तर सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, अयूब स्टेडियम कोयटा में पीडीएम का तीसरा बड़ा पावर शो। मरियम नवाज और फजल रहमान समेत पीडीएम की मरकजी क़यादत जलसे में शरीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। शाहबाज नूरानी कहते हैं कि मुल्क में मसखरे लाकर बिठा दिए गए, सिर्फ अपोजिशन के लिए एहतसाब को नहीं मानते। एहतसाब के नाम पर लोगों से इंतकाम लिया जा रहा है। आने वाला वक्त अपोजिशन का है। आपको बताएं कि पीडीएम का तीसरा बड़ा पावर शो जारी है। मरियम नवाज और फजल रहमान समेत पीडीएम की मरकजी क़यादत जलसे में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। शाहबाज नूरानी कहते हैं मुल्क में मसखरे लाकर बिठा दिए गए, सिर्फ अपोजिशन के लिए एहतसाब को नहीं मानते। एहतसाब के नाम पर लोगों से इंतकाम लिया जा रहा है। आने वाला वक्त अपोजिशन का है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीडीएम की सियासी लकी ईरानी सर्कस की नाकामी की हैट्रिक होने जा रही है। गैर मुतहदा अपोजिशन की पीडीएम भानमती का कुंबा की अमली तस्वीर है। इख्तलाफ का आलम यह है कि बिलावल जरदारी ने जलसे से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को अहमियत दी है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इख्तलाफ का यह आलम है कि बिलावल जरदारी ने जलसे से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को अहमियत दी। बिलावल जरदारी अपनी सियासत को बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ से दूर रखकर अक्लमंदी का सबूत दे रहे हैं। कराची जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर नशर न करना और आज जलसे से गैर हाजिरी बिलावल जरदारी की सियासी समझदारी है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफदर अवान का बोर्ड को इज्जत दो का नारा दरअसल मुझे लंदन जाने दो की दुहाई है। बेगम सफदर अवान की सियासी जदोजहद का मकसद सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अपोजिशन चाहे कि ब्रिज खलीफा पर एनआरओ और करप्शन पर रायत नहीं मिलती। वफाकी वजीर मौसलात मुराद सईद कहते हैं आज रोजाना की बुनियाद पर सर्कस भी लग रही है। अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों पर तनकीद की जा रही है। भारतीय मीडिया भी इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वजीर आजम ने करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू कर रखा है। आपको बताएं कि सख्त तनकीद की गई है वजीर मौसलात की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया है कि आज रोजाना की बुनियाद पर सर्कस भी लग रहे हैं। अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों पर तनकीद की जा रही है। भारतीय मीडिया भी इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वजीर आजम ने करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू कर रखा है। विफाकी वजीर मौसलात मुराद सईद कहते हैं आज रोजाना की बुनियाद पर सर्कस लग रही है। अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों पर तनकीद की जा रही है। भारतीय मीडिया भी इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वजीर आजम ने करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू कर रखा है। लाहौरियों के इंतजार की गाड़ियां खत्म हो चुकी। ऑरेंज ट्रेन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया है। ट्रेन 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय करेगी। शहरी कल से ऑरेंज ट्रेन पर सफर कर सकेंगे। ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक पर आने से न सिर्फ शहरियों को साफ सुथरी सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी, बल्कि ट्रैफिक के दबाव में कमी से आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आपको बताएं कि लाहौरियों का इंतजार खत्म हो चुका। आज लाहौर लाइन ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं आलमी मंजरनामे में तब्दीली के बावजूद पाक चीन दोस्ती मजबूत हुई है। सियासी तआस्सुब से बालातर होकर माजी के मनसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन से आलमी मयार की सफरी सहूलियात मिलेंगी। पंजाब हुकूमत 15 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। आपको बताएं कि आज ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इफ्तिताह किया गया। उनका कहना था कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। आलमी मंजरनामे में तब्दीली के बावजूद पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हुई। सियासी तासुब से बालातर होकर माजी के मनसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन से आलमी मयार की सफरी सहूलियात मिलेंगी।
آپ کو براہ راست کوئٹہ لیے چلتے ہیں جہاں پر پی ڈی ایم کے جلسے سے راجہ پرویز اشرف خطاب کر رہے ہیں۔ ایک نعرہ یک نعرے اسی نعرہ سے زبردست جواب دیتی رہی پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم۔ اب محترم میں آپ کی بھرپور تالیوں میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نہایت ہی عزیز ساتھی دوست نیشنل پارٹی کے سربراہ اور ہمارے بلوچستان میں تمام پارٹیوں کو ایک ساتھ ملانے والے فکر کے مالک ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کو میں دعوت خطاب دوں گا۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کریں۔ شکریہ جی، میں پی ڈی ایم کے قائدین کا مشکور ہوں کہ وہ بلوچستان میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں صفدر بھائی کی اغوا نما گرفتاری اور محسن بھائی کی اغوا کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے اور روزانہ اس قسم کے حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ دوستو، بلوچستان سرزمین ہے ان قائدین کی کہ جنہوں نے پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے اور اپوزیشن کے رہنما خطاب کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اورنج لائن ٹرین کا افتتاح کر دیا گیا، لیکن منصوبہ ایک مگر افتتاح ہوئے دو۔ اورنج ٹرین منصوبے کی دوسری افتتاحی تقریب میں مسلم لیگ نون نے بھی مرکب کی۔ لیگی قیادت نے جین مندر اورنج ٹرین اسٹیشن پر جشن منایا، کارکنوں کی شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کا کہنا تھا کہ اورنج لائن ٹرین منصوبہ مکمل کرنے والے جیل میں ہیں۔ نواز شریف کا ساتھ دینا دونوں کا جرم بن گیا۔ پاکستان میں عام آدمی کے حقوق مانگنے پر ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم غلط نہیں کہتے، آپ سلیکٹڈ تھے اور ہیں۔ مسلم لیگ نون ایاز صادق کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی سوچ محدود ہے۔ حکومت کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو گئیں۔ چینی، آٹا، بجلی اور گیس چوروں کا وقت پورا ہو چکا۔ موجودہ حالات عوام کے سامنے ہیں۔ اب عوام کی برداشت سے باہر ہو چکا۔ عوام کو جلد اس حکومت سے نجات ملے گی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام کو دنیا کی بہترین ٹرانسپورٹ سہولت دینے والا جیل میں ناحق قید ہے۔ حکمران کس منہ سے شہباز شریف کی اورنج ٹرین کا افتتاح کر رہے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا اورنج لائن منصوبے کے افتتاح پر شہباز شریف کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ 10 سال بعد بھی اورنج ٹرین کا افتتاح کرتے تو آپ کو ہر اطراف سے شکریہ شہباز شریف ہی سنائی دیتا۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو جیل میں بند کر کے ان کے بنائے شاہکار عوامی منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے کچھ شرم تو آ رہی ہوگی۔ آج کس منہ سے شہباز شریف کے اورنج ٹرین منصوبے پر تختی لگا رہے ہیں؟ انہوں نے ہر عوامی منصوبے کو اپنے گھٹیا سیاست کی بھین چڑھایا اور آج انہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں نون لیگ کے نیب زدگان قومی خزانے کی لوٹ مار کا جشن منا رہے ہیں۔ پشیمانی، ندامت اور معافی کے بجائے جشن منا کر ڈھٹائی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ مہنگائی اور معاشی تباہی ہوتی ہے، مہنگے منصوبوں کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ سی پیک پاکستان کے عوام کا منصوبہ ہے، کسی مخصوص جماعت کا نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ سی پیک عوام کا منصوبہ ہے، کسی خاص جماعت کا نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں نون لیگ کے نیب زدگان
قومی خزانے کے لوٹ مار کا جشن منا رہے ہیں۔ پشیمانی، ندامت اور معافی کے بجائے جشن منا کر ڈھٹائی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ مہنگائی اور معاشی تباہی ہوتی ہے، مہنگے منصوبوں کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ سی پیک پاکستان کے عوام کا منصوبہ ہے، کسی مخصوص جماعت کا نہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں منصوبوں میں کرپشن اور لوٹ مار کی پاداش میں چھوٹے میاں پابند سلاسل ہیں۔ میٹروز اور اورنج لائن میں کک بیکس کے ذریعے اربوں ہڑپ کیے گئے۔ مہنگے منصوبوں میں سبسڈی کی مد میں خزانے کو اربوں روپے کا چونا لگایا گیا۔ صحت اور تعلیم کے فنڈز اورنج لائن میں استعمال کیے گئے۔ خطی رقم ایک منصوبے پر خرچ کر کے عوامی پر فلاح و بہبود کو نظر انداز کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی شہباز گل کی جانب سے شہباز شریف پر تنقید کی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ منصوبوں میں کرپشن اور لوٹ مار کی پاداش میں چھوٹے میاں پابند سلاسل ہیں۔ میٹروز اور اورنج لائن کک بیکس کے ذریعے اربوں روپے ہڑپ کیے گئے۔ ادھر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں اورنج لائن ٹرین کی سبسڈی 12 ارب روپے ہے جو کہ سارا پنجاب دے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے کسی بھی اور ترقیاتی منصوبے کی طرح اہم ہے، اصل مسئلہ پلاننگ کا فقدان ہے، پیسوں کا بے پناہ ضیاع اور غیر منطقی سبسڈی ہے۔ لندن، نیو یارک کے شہری سبسڈی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ اورنج لائن ٹرین کی سبسڈی 12 ارب ہے جو کہ سارا پنجاب دے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے کسی بھی اور ترقیاتی منصوبوں کی طرح اہم ہے، اصل مسئلہ پلاننگ کا فقدان ہے، پیسوں کا بے پناہ ضیاع اور غیر منطقی سبسڈی ہے۔ لندن، نیو یارک کے شہری سبسڈی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ایک لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ لیڈر کو نیلسن منڈیلا کی طرح لوگوں کو متحد کرنا چاہیے۔ توہین آمیز خاکوں کے ذریعے اسلام پر حملے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ فرانسیسی صدر نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر کو دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا۔ دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کیا۔ دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ توہین آمیز خاکوں کے ذریعے اسلام پر حملے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ملک بھر میں کورونا سے مزید 9 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 6,736 ہو گئی۔ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,27,895 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 832 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وبا سے اموات کی تعداد 6,736 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 3,27,895 تک جا پہنچی۔ 3,10,491 مریض صحتیاب ہو چکے۔ احتیاطی تدابیر میں غفلت سے اموات میں اضافہ، کورونا مزید 9 افراد کی جان لے گیا۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6,736 ہو گئی، جبکہ مزید 836 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا کی دہشت بدستور برقرار ہے۔ دنیا میں ہلاکتیں 11,54,000 سے بڑھ گئیں۔ متاثرین کی تعداد 4,29,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں ایک روز میں 94,000 کیسز ریکارڈ ہوئے، جبکہ کورونا سے اموات کی تعداد 2,30,068 ہو گئی۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 88,27,932 تک جا پہنچی۔ بھارت کورونا سے متاثر ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,18,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 78,63,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,56,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 53,81,000 سے زائد ہے۔ روس میں 14,97,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے اور اموات کی مجموعی تعداد 25,800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز۔
علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جتوئی میں عوام، مریض اور ان کے ساتھ آنے والے لواحقین کے لیے انتظار گاہ کا افتتاح کیا گیا ہے، جس کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر جتوئی محمد ارشد ورک نے کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد حسین خان سے۔ جی محمد حسین، بتائیے گا۔ جی بالکل، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جتوئی میں ایک اور سہولت کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ٹی ایچ کیو جتوئی میں عوام مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے ویٹنگ ایریا شیڈ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اے سی صاحب جتوئی جنہوں نے آج شیڈ کا افتتاح کیا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے مزید ان سے جاننا چاہیں گے۔ جی سر، آپ کیا بتائیں کہ آپ کی بھی ابھی جوائننگ ہوئی ہے اور ایم ایس صاحب کا یہ بہت بڑا کام ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ابھی ادھر آئے 10 روز ہوئے ہیں جی، تو میرا یہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کا پہلا وزٹ ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ لواحقین جو پیشنٹس ہیں پیچھے آتے ہیں ان کے بیٹھنے کا، ان کے آرام کرنے کا اور انتظار کرنے کا، لیکن میں نے اوور آل بھی ٹورڈز کلینلینس دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسپتال میں آؤٹ اسٹینڈنگ صفائی کا انتظام کیا ہوا ہے اور ہاسپٹل میں ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہترین لانز اور پلانٹیشن زبردست کام ہے اور امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو آئندہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ جی جیسا کہ آپ نے اے سی صاحب کی زبانی سنا، ان کا کہنا ہے، بلکہ انہوں نے ایم ایس جتوئی ڈاکٹر ساجد وقاص افضل صاحب کے اس کام کو خوب سراہتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ عوام کے مفاد کی خاطر ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے سلسلے میں امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل خانیوال راشد محمود چودھری کی تحصیل بار آمد، چیمبر ٹو چیمبر جا کر وکلاء کو اپنے منشور سے آگاہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد سعید چودھری سے۔ جی سعید، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے سلسلے میں جو سرگرمیاں ہیں وہ عروج پکڑ چکی ہیں۔ امیدوار اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ آج میں انتہائی خوش ہوں کہ میں اپنی بار ایسوسی ایشن سے اور اپنی دیگر بار ایسوسی ایشن کے وکلاء صاحبان جو ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو آج بورے والا بار کے دوستوں نے انتہائی محبت جو ہے دی ہے، اور تمام یہاں پر نوجوان وکلاء صاحبان نے، خواتین وکلاء صاحبان نے اور سینئر وکلاء صاحبان جو ہے انہوں نے مکمل طور پر اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں بار ایسوسی ایشن بورے والا کے تمام وکلاء صاحبان کا کہ جنہوں نے آج میری اس کمپین میں بھرپور حصہ لیا اور میری اس کمپین میں انہوں نے اپنی جو ہے ووٹ کی مجھے یقین دہانی کروائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ جس طرح پہلے آپ کو بورے والا بار ایسوسی ایشن سے آپ پہلے نمبر پر آئے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی اس الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہاں پر اپنی بھرپور محنت، کوشش اور تعاون سے انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ کو بھرپور ووٹ اور سپورٹ ملے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ یہاں پر سب سے پہلے کینڈیڈیٹ ہوں گے خانیوال سیٹ پر۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کے بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنے وکلاء برادری کے مسائل ہیں ان کو۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ جائیداد کے لالچ نے خون کو سفید کر دیا۔ پاک پتن میں بیٹے نے بوڑھے باپ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ پاک پتن کے نواحی گاؤں بائل گنج کے رہائشی محمد شخص محمد رمضان کو سگے بیٹے نے جائیداد ہتھیانے کی خاطر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور گھر سے نکال دیا۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ بیٹے کو جائیداد سے بھی آگ کر رکھا ہے، مگر پھر بھی جائیداد پر قبضہ جما لیا۔ پولیس کو درخواست دی مگر کسی نے کچھ نہیں کیا۔ متاثرہ شخص اہل علاقہ کے ہمراہ پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گیا اور دہائی دی کہ کھانے کے لیے در بدر پھر رہا ہوں، حکومت انصاف فراہم کرے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ جہانیہ میں بلاسم ہومیوپیتھک ایجوکیشن سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کے ہومیو ڈاکٹرز نے بھرپور شرکت کی۔ جہانیہ سے دیکھتے ہیں امجد حسین بوٹر کی اس رپورٹ میں۔ جہانیہ میں بلاسم ایجوکیشن سیمینار کا انعقاد مقامی ہوٹل میں کیا گیا، جس میں مختلف شہروں سے ہومیو ڈاکٹرز نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عمران جماشی سی ای او بلاسم لیبارٹریز نے کہا کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج عوام الناس میں بھرپور پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ قدیم ترین طریقہ علاج کی بدولت اس سے لا علاج مریض بھی شفا یاب ہو رہے ہیں۔ نائب صدر نیشنل کونسل برائے ہومیوپیتھی حکومت پاکستان نے مختلف ڈاکٹرز میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن کے تحصیل صدر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ اس قسم کے پروگرام آئندہ بھی
करवाए जाएंगे। इस तकरीब में डॉक्टर मंजूर अहमद भट्टी, डॉक्टर सैफुल्लाह खालद, डॉक्टर असलम गेल, डॉक्टर दानिश, मकसूद चौधरी, डॉक्टर अजहर महमूद और डॉक्टर यासिन सदीक ने भी खिताब करते हुए कहा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज सही मानों में दुखी इंसानियत की खिदमत सरंजाम दे रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस शोबे को मजीद सपोर्ट दे। सेमिनार के इख्तिताम में ज़रोने का वसी इंतजाम किया गया था। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन भुट्टर, टीवी टुडे न्यूज। स्मोक की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं रफाकत महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। स्मोक सांस की बीमारियों, खांसी, आंखों की बीमारियां और सर दर्द का बायस बनती है। ये गाड़ियों के धुएं, तंबाकू नोशी और हवा में मिट्टी की धूल की वजह से बनती है। चकवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में स्मोक काउंटर बनाया गया है, जिसका मकसद आवाम को इसकी एहतियाती तदाबीर और असरात के बारे में आगाही फराहम करना है। इसी हवाले से जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चकवाल इफ्तिखार अहमद नवाज विरक से बात की गई तो उनका कहना था कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं ये स्मोक पे लिए है। इसमें सबसे पहले हमने ज़ीरो पीरियड अनाउंस किया है, जिसमें हम बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, और सबसे बढ़ के हमने मास्क का यूज़ जो है वो ऑलरेडी चूँकि हम कर रहे हैं, इस पे दो कंपोनेंट पे ख़ास तौर पे हमने, एक तो बच्चों को उससे अवेयर रखना, उसके लिए बच्चों को हमने ज़ीरो पीरियड में उसकी जो इंटेंसिटी है या उसका जो नुकसान है वो बताया है, और ख़ास तौर पे मास्क का यूज़ जो है वो मैंडेटरी या कंपल्सरी किया है, और उसको हम फिर चेक भी करवा रहे हैं। स्मोक के असरात से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तंबाकू नोशी से परहेज करें, मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ आंखों को बार बार पानी के साथ धोते रहें। कैमरा दीगर बड़े शहरों की तरह कच्चा खूह में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। तफसीलात जानते हैं ज़िशान मलिक की इस रिपोर्ट में। दीगर बड़े शहरों की तरह कच्चा खूह में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। एशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गाहक अपनी जगह परेशान कि कोई चीज सस्ता होने का नाम नहीं ले रही, जबकि दुकानदार अपनी जगह परेशान है। दुकानदारों का कहना है तो अगर हमें सस्ती चीजें मार्केट में मिलेंगी तो हम इसी तरह सस्ती कोशिश करेंगे। हमारा भी मसला यही है कि हम जब चीज़ रिटेल में सेल करते हैं ना, तो उसमें ऐसे है कि हमें प्रोडक्शन में जहाँ से चीज़ आती है वो महंगी आती है, और हमें यहाँ पे कहा जाता है कि अपनी तरतीब से ये आसानी से मतलब सस्ते रेटों में बेचें। हम कैसे बेच सकते हैं? अगर मार्केट से उन्हें चीज़ें सस्ते दामों मिलेंगी यहाँ सेल करने के लिए, तो ग्राहकों के लिए भी यही चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी, और वो ज़रूर बिल ज़रूर ग्राहकों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, टीवी टुडे न्यूज़, कच्चा खूह। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुज़्ज़लाई शराब फरोश दानिश मसीह को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया एसएचओ राना इकबाल और उनकी टीम एएसआई राना सरवर ने डीपीओ शेखुपुरा की हदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैनुज़्ज़लाई शराब फरोश दानिश मसीह को गिरफ्तार कर लिया, और शराब फरोश दानिश मसीह के कब्जे से दर्जनों विलायती शराब की बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। महकमे सेहत खुशाब की जानिब से वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया। इस सिलसिले में एक पोलियो आगाही सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। डॉक्टर सैयद बाजिद अली शाह ने बताया कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के जरिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकती है, और पोलियो वायरस जिस्म में दाखिल होकर माजूरी और मौत का बायस बन सकता है। और आवाम से अपील की सेहत दस्तक पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं, ताकि हर 5 साल से कम उम्र बच्चा मुस्तकिल माजूरी से बच सके। महकमे सेहत की जानिब से कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के ऑडिटोरियम में वर्ल्ड पोलियो डे के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। महकमे सेहत की जानिब से कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के ऑडिटोरियम में वर्ल्ड पोलियो डे के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंसदादी पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए महकमे सेहत समेत दीगर महकमों के अफसरान और स्टाफ और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान अपना कलीदी किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का कहना है कि पोलियो वैक्सीन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कौमी मुजरिम हैं। सबको मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाना होगा। डिग्री कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में पोलियो वैक्सीन के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का कहना था कि
کہ کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے اعلی کار بن کر پولیو ویکسین کے حوالے سے پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ پولیو ویکسین کے حوالے سے ملک کے معروف علماء اور اسکالرز اور تمام مکاتب فکر کو منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو جواب دینا ہوگا۔ میاں چنو میں فوڈ اتھارٹی کی مضر صحت اشیاء خورنوش تیار اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ میاں چنو میں کارروائی کے دوران ہوٹلز، بیکریز، پولٹری شاپ سمیت 15 دکانوں کو چیک کیا گیا۔ اس دوران 3 دکانوں پر حفظان صحت کے اصولوں کے برعکس اشیاء کی تیاری اور فروخت پائی گئی، جن میں سے ایک دکان کو سیل جبکہ 2 کو ہزاروں روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ ٹیموں نے 12 دکانوں کے مالکان کو وارننگ جاری کر دی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن ضلع خوشاب ملک فضل الہی نے گورنمنٹ ہائی اسکول اور چھالی کا اچانک دورہ کیا۔ طلبہ اور اساتذہ سے بات چیت کرتے ہوئے ملک فضل الہی نے اس بات پر زور دیا کہ کرونا ایک عالمی وبا ہے جس سے بچنے کا واحد حل احتیاط ہے۔ خطرے کے باوجود ہم اپنے تعلیمی ادارے محض اس لیے کھول رہے ہیں تاکہ اس قوم کے بچوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ پہلے ہی آدھا تعلیمی سال گزر چکا، اس لیے آپ سب اپنی تمام تر توانائیاں تعلیم کے معیار کے لیے وقف کر دیں۔ تحصیل عیسیٰ خیل کے نواحی علاقے نظم خیل میں عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں مذہبی، سماجی اور معتبر علمی شخصیات سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف مذہبی اسکالر علامہ نبی جنان سیالوی نے کہا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و فضائل بیان کرنا اور اپنی زندگیاں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بسر کرنے کا عہد ہے۔ اس روح پرور محفل میں قرائے حضرات اور ثناخان مصطفیٰ نے پرسوز آواز سے محفل میں سما باندھ دیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں مرکزی میلاد کمیٹی کی زیر اہتمام 12 ربیع الاول کی آمد کے سلسلے میں عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں مرکزی میلاد کمیٹی کی زیر اہتمام 12 ربیع الاول کی مناسبت سے عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور ملک کے نامور ثنا خان نے شرکت کی۔ محفل نعت میں پنڈال کو خوبصورت برقی روشنیوں سے سجایا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ آل پاکستان کبڈی ٹورنامنٹ کا فائنل ساہیوال کی 56 جی ڈی کی ٹیم نے 29 کے مقابلے میں 30 پوائنٹ سے جیت لیا۔ جیتنے والی ٹیم کو 1 لاکھ روپے انعام دیا گیا۔ ساہیوال 92 6 آر میں آل پاکستان فلڈ لائٹ کبڈی ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا، جس میں 30 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے آرگنائزر چودھری عباس مصطفیٰ اور شاہد حمید پچھلے 5 سال سے مسلسل کبڈی فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ منعقد کروا رہے ہیں۔ 7 دن تک جاری رہنے والے کبڈی ٹورنامنٹ کا فائنل گزشتہ رات کھیلا گیا، جس میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 56 جی ڈی کی ٹیم نے 29 کے مقابلے میں 30 پوائنٹ سے 81 5 آر کی ٹیم کو شکست دی اور ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں سٹال سجا دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں واجد علی سے۔ جی واجد بتائیے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جوش و جذبے اور سے منائی جا رہی ہے۔ جی آپ ہر سال جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس سال آپ کس طرح منانا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میری طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح ہر سال ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اس طرح بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہم حصہ لیں گے اور جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ گستاخ رسول کی معافی نہیں ہے۔ جہانیہ میں سستا سہولت بازار صرف نام کا سستا رہ گیا۔ اشیاء خورنوش سستی دستیاب نہ ہونے اور چینی نایاب ہونے کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے امجد حسین بوٹر سستا سہولت بازار میں موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی امجد بتائیے گا۔
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया के सहूलत बाज़ार में, जहाँ हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत पर सस्ता बाज़ार लगाया गया है, जिसमें अशिया खुर्दनोश और दूसरी अशिया जो खाने पीने और सब्जियाँ के रेट कम करने के दावे किए गए हैं। लेकिन शहरियों ने हमें बताया कि यहाँ चीनी बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। जी ਇੱਥੇ ਜੀ ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਵੇ 200 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਏ। जैसा कि शहरी ने बताया कि चीनी लेने के लिए इन्होंने को लंबा सफ़र करना पड़ता है और चीनी भी अभी इस वक्त इन्हें दस्तयाब नहीं है। चीनी नायाब हो चुकी है। इन्होंने आला काम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का। टंडू रहीम यार खान पुलिस स्टेशन में काम ताहाल पूरा ना हो सका, जिसकी वजह से पुलिस एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं राजन जमाली से। जी राजन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडू रहीम खान के नज़दीक गाजी शाह में। ये आप मेरे अकब में देख रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन गाजी शाह की बिल्डिंग है जो सन 1992 में तो इसकी मंजूरी मिली थी, लेकिन इसका काम अभी तक भी मुकम्मल नहीं हो सका। काम स्टार्ट तो हुआ था उस वक्त के SSP दादू शबीर अहमद शेख के दौर में, और 1994 में इस बिल्डिंग का संग बुनियाद पड़ा और इस बिल्डिंग का जो काम था वो बिल्कुल सुस्त रवैया का शिकार है और अभी तक इस बिल्डिंग का काम जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ की छतें बिल्डिंग बगैर छतों के है और अभी तक इन बिल्डिंग में छत भी नहीं बन सकी। और देखा जाए कि यहाँ जो भी पुलिस अमला है और वो अपनी हिफाजत से ज़्यादा उनको अपने असले और अपने रिकॉर्ड की हिफाजत करने की पड़ी है कि दोबारा रिपेयर करवाई जाए। यहाँ जो इसका जो पहले दौर में काम हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि ये करप्शन कैसे हुई है और ये बिल्डिंग अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।